نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 987، 27واں پارہ، سورہ قمر، پہلا رکوع، آیت نمبر 8 تا 17، 9 تا 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں قیامت کے حوالے سے کچھ احوال کا تذکرہ تھا، اور سورہ قمر ہے، ابتدائی آیات شق قمر سے متعلق ہیں، اور اتنا بڑا اور بعض روایات کے مطابق منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ نے نہیں مانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، اور ایک انسان کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لا ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پچھلی قوموں کے کچھ حالات و واقعات ذکر کیے، اور انہی حالات و واقعات میں مشرکین مکہ کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے پیغمبر اور نبی ہوتے تھے، رسول نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام سب سے طویل ترین تبلیغ کرنے والے ہیں، 950 سال انہوں نے توحید کی تعلیم دی، تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے کہ بعد کی ساری انسانیت آپ کی اولاد میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو مشرکین سے واسطہ پڑا اور توحید کی محنت کرنی پڑی۔ تو نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال محنت کی اور چند لوگ ایمان لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ اب جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تھک چکا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، اب آپ ہی انتقام لے لیں۔ ایمان تو لانا نہیں اب انہوں نے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو وہ لوگ تانے دیتے تھے، پاگل مجنون کہتے تھے، اور دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم باز نہ آیا تو ہم پتھر مار مار کے یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انتقام لے لیا، آسمان کے دہانے کھول دیے، ایسے پانی برسا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور زمین کو بھی، ساری زمین کو گویا ہم نے چشمہ بنا دیا، زمین کے سوتے ٹوٹ گئے اور پانی ابل کے نکلنے لگا۔ پھر آسمان سے اترنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی، یہ دونوں آپس میں رل مل گئے اور وہ طوفان لا کھڑا کیا جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، اور وہ سارے قوم، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ سارے اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ جب وہ سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے، تو نوح علیہ السلام کا کیا ہوا، ایمان والوں کا کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ان کو ایک کشتی پر سوار کر دیا جو تختوں سے، لکڑیوں سے اور میخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیار کروا لی تھی، اور اتنے سخت طوفان میں
وہ کشتی بڑے آرام سکون سے چل رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ جو عذاب آیا یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدلہ لیا اس شخصیت کا جس کا انہوں نے انکار کیا، جس کی ناقدری کی، یعنی نوح علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کشتی کو نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کشتی کو دیکھا ہے، تو نوح علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال تک وہ کشتی وہاں موجود رہی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بھئی کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ان واقعات سے، کوئی عبرت پکڑنے والا؟ فرمایا دیکھو پھر میرا عذاب کیسے ہوا اور میرا ڈرانا جو ہے وہ کیسے ہوا۔ ہم آخری آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے للذکر، نصیحت کے لیے۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک کے جو امت پر حقوق ہیں، قرآن پاک پر ایمان لانا وہ بھی آسان ہے، قرآن پاک کی محبت دل میں بٹھانا وہ بھی انسان کے اختیار میں آسان ہے، قرآن پاک کی صحیح تلاوت، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بھی آسان ہے، انسان کر سکتا ہے، کوشش کرے تو صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ کچھ قرآن پاک یاد ہونا جو نماز میں پڑھا جا سکے یہ بھی ہر انسان کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، چاہے وہ بھلکڑ ہو، چاہے وہ کند ذہن ہو، چاہے غبی ہو، چاہے دیہاتی ہو، شہری ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، یاد ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی حفاظت اور اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مدرسے بنے ہوئے ہیں ان میں تعاون کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ناموس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا، کبھی خدا نخواستہ کہ قرآن پاک کی توہین، بے ادبی، گستاخی ہو جاتی ہے تو مسلمان اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یہ سب قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ پھر ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے نصیحت کی باتیں حاصل کرنا اور ایک ہے اس سے مسائل نکالنا۔ تو یہ ایک کام جو ہے اس سے مسائل اخذ کرنا یہ بڑے درجے کے علماء کا کام ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں، اور اس کے علاوہ باقی ہر کام کے لیے قرآن آسان ہے اور اس پر عمل کرنا یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ وہ جو سمجھنے والا کام تھا اس میں ایک کام تو مسائل اخذ کرنا تھا، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، استنباط کے لیے آسان نہیں کیا کہ ہر کوئی استنباط کر سکے۔ بڑا ہی ظلم کرتے ہیں لوگ قرآن پاک پر کہ جو ان علوم میں مہارت حاصل کیے بغیر قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل بہت سے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، ریٹائر جرنل وغیرہ ان کو بہت شوق چڑھ جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی خدمت کریں۔ تو خدمت اگر قرآن پاک کی کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں جو طریقہ باقاعدہ چلا آ رہا ہے اور بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہا اور صحیح کہا پھر بھی اس نے غلط کیا، کیوں؟ وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا۔ جیسے ایک بندہ ڈاکٹری کا علم پڑھے بغیر اور سیکھے بغیر، تربیت اور مشق، عملی مشق کے بغیر ڈاکٹری کے ذریعے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی کوئی آدمی قرآن پاک اور اس سے متعلقہ علوم پڑھے، سمجھے اور ان کی مشق کیے بغیر قرآن کی تفسیر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اور لوگوں پر بھی لازم ہے کہ ایسے آدمی کی تفسیر سے بچیں۔ اسی طرح اب بخاری شریف بھی لوگوں کے لیے تختہ مشق بنی ہوئی ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اس کا ترجمہ اٹھاتا ہے اور اس سے خود ہی مسائل اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسائل اخذ کرنا، ان سے مسئلے نکالنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے، عوام کا کام ہوتا ہے اس سے تنبیہ حاصل کرنا۔ قرآن پاک نے لذکر کا لفظ لا کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، اور آج کل کے بے وقوف اٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو مسائل اخذ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، لہذا ہم اپنی مرضی کے مسائل اس سے اخذ کریں گے۔ تو جو بھی ایسے کرتے ہیں پھر وہ گمراہی کے طرف چل پڑتے ہیں۔ لفظی معنی دیکھیے، کذبت جھٹلایا قبلہم، ان مکہ والوں سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے،
فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا عبدنا ہمارے بندے کو، وقالو اور کہا مجنون یہ تو مجنون ہے، وازدجر اور ان کو نوح علیہ السلام کو دھمکی دی گئی۔ فدعا انہوں نے پکارا ربہ اپنے پروردگار کو، کیا کہا انی مغلوب میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر آپ ہی انتقام لیجئے۔ ففتحنا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے ابواب السماء آسمان کے دروازے، بما ان پانی سے، منہمر جو مسلسل کثرت سے برسنے والا تھا، ٹوٹ کر برسنے والا تھا، موسلا دھار۔ وفجرنا اور ہم نے جاری کر دیے الارض زمین میں، عیونا چشمے، فالتقا تو مل گیا الماء پانی، یعنی آسمان سے اترنے والا پانی اور زمین والا پانی، علی امر اس کام پر قد قدر جو طے ہو چکا تھا، وحملناہ اور ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو، علی ذات الواح تختوں والی چیز پر، ودسر اور کیلوں میخوں والی چیز پر، یعنی کشتی پر، تجری جو چلتی تھی، بھی اعیننا ہماری نگرانی میں، جزاءً یہ بدلہ تھا، لمن اس شخصیت کا کانا کفر جس کا انکار کیا گیا تھا، جس کی ناشکری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا ناشکری بمانا ناقدری کی گئی تھی، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اور ہم نے چھوڑ دیا اسے، رہنے دیا اسے، اس واقعے کو یا اس کشتی کو، آیتاً ایک نشانی کے طور پر، فحل کیا ہے کوئی من مدکر نصیحت پکڑنے والا، فکیفا پھر کیسے ہوا، فکیف کانا کیسے ہوا، عذابی میرا عذاب، و نذر اور میرا ڈرانا، وَلَقَدْ اور پکی بات ہے، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فحل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ با محاورہ دیکھیں جی، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان مکہ والوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس پر نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی چیز یعنی کشتی پر سوار کر دیا، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، وہ کشتی ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ صدق اللہ العظیم۔